اولاد کے ساتھ جو ماں کا پیار ہے وہ سیکھا ہوا نہیں ہے، وہ اللہ کی طرف سے ٹیکا لگا ہوا ہے ماؤں کو، جس کی وجہ سے وہ جو پیار ہوتا ہے اولاد کے ساتھ وہ بے انتہا ہوتا ہے. پلس اگر اس میں کوئی فیملی ٹریڈیشن بھی ہو تو وہ سیکھا ہوا بھی ہو جاتا ہے، کیونکہ دو ہی طریقے ہو سکتے ہیں کہ ہارمونل پیار ہو، جو کہ خواتین کو زیادہ تر پیار ہارمونل پیار ہوتا ہے، اور مردوں کو ہارمونل پیار نہیں ہوتا، سیکھا ہوا پیار ہوتا ہے. تو یہ تھوڑا سا فرق ہوتا ہے. تو یہ جو سارا طریقہ کار ہے، فیملیز میں ہمیشہ پس پردہ زیر زمین ٹائز ہوتی ہیں فیملی ممبرز کی، کسی کا کسی سے گٹھ جوڑ ہوتا ہے، کوئی کسی کے خلاف تقسیم ہوا ہوتا ہے، اور کوئی آئسولیٹڈ ہوا ہوتا ہے، اور کوئی کسی کے ساتھ اگریسو ہو رہا ہوتا ہے، کوئی دیوار سے لگا ہوتا ہے. تو ہر فیملی میں ایک پکچر ہمیں نظر آتی ہے. اس کو ہم فیملی سٹرکچر کہتے ہیں، یعنی فیملی کا ڈھانچہ کہتے ہیں. فیملی کا ڈھانچہ کیا ہے، اور اس ڈھانچے میں کون کہاں بیٹھتا ہے. جب ہمارے سیشن میں کوئی آ کے بیٹھتا ہے تو فیملی ممبر جب سارے بیٹھتے ہیں تو کون کہاں بیٹھتا ہے، کس کے ساتھ کون بیٹھتا ہے، کون کس سے دور بیٹھتا ہے، کون روتا ہے تو کون فکر مند ہوتا ہے، کون بولتا ہے کون نہیں بولتا. وہ ساری باتیں ہمیں آئیڈیاز دے رہی ہوتی ہیں. اور شاید کئی دفعہ ہم کہہ بھی دیتے ہیں فیملی ممبرز کو کہ تسی اتھوں اٹھ کے اتھے بہ جاؤ تو تسی اتھوں اٹھ کے اتھے بہ جاؤ. تو آپ اس کا مطلب سمجھتے ہیں کہ وہ کیا ہوتا ہے؟ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ جو جہدے کولوں دور بہندا ہے ذرا انہوں نیڑے بیٹھن دا تجربہ کرایا جائے، اور جو بولتا نہیں ہے اس کو بلایا جائے، اور جو بولتا ہے تو اس کو ذرا کم کیا جائے، تاکہ فیملی کے اندر ایکویلائزر ہو جائے. بنیادی مسئلہ جو ہوتا ہے ایڈکشن سے متاثرہ فیملیز کا، ان کا بنیادی مسئلہ موڈ اور مزاج کی خرابی ہوتا ہے. بڑے قابل لوگ ہوتے ہیں یہ سارے. میں آپ کو بتاؤں کہ زیادہ تر قابل لوگ جو ہوتے ہیں ان کو موڈ اور مزاج کے بہت مسئلے پیش آتے ہیں، جو قابل لوگ ہوتے ہیں، اور وہ قابلیت کی وجہ سے آگے بڑھتے ہیں اور موڈ اور مزاج کی خرابیوں کی وجہ سے پیچھے ہٹتے ہیں. جیسے کبھی آپ نے لوڈو میں سانپ سیڑھی کا کھیل دیکھا ہے؟ جو سانپ سیڑھی کا کھیل ہوتا ہے، کھیل میں جب آپ کوئی نمبرز لاتے ہیں، وہ جو جس پہ 1 2 3 4 5 6 ہوتے ہیں، تو اس نمبروں سے یعنی قابلیت سے جو سکور ہے اس قابلیت سے آپ اوپر جا رہے ہوتے ہیں. اور جب 85 پہ آپ پہنچ جاتے ہیں تو بعض اوقات سانپ کے منہ میں آ جاتے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ اپنے موڈ اور مزاج کی خرابی کے سانپ کے منہ میں آ جاتے ہیں. اور کہاں آ جاتے ہیں واپس؟ 13 پہ، کہیں 11 پہ، کہیں 12 پہ آ جاتے ہیں. اور اس کو بڑا دکھ لگتا ہے، اور پھر نئے سرے سے نمبر بنا کے اوپر. اور بہت سارے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ ملازمتیں بدلتے رہتے ہیں، وہ ملازمتیں بدلتے رہتے ہیں، اور چند مہینوں کے بعد وہ پھر ملازمت بدل لیتے ہیں اور پھر وہی بیسک سٹرکچر میں چلے جاتے ہیں. جیسے کہ ڈرائیورز ہوتے ہیں، گارڈز ہوتے ہیں، کوکس ہوتے ہیں، یا جو ملازمتیں کرتے ہیں بڑی محنت سے کرتے ہیں، لیکن 6 مہینے بعد جب وہ نئی ملازمت ڈھونڈنے جاتے ہیں تو ان کا سفر وہیں سے شروع ہوتا ہے جہاں سے پہلے شروع ہوا تھا. اور کئی دفعہ وہ 15-20 سال کے بعد بھی ویسی ہی ملازمت کی تلاش میں ہوتے ہیں جو انہوں نے پہلے دن ڈھونڈی تھی، اور دے سیل دیم سیلز ویری چیپ، کیونکہ ادروائز ان کو پھر نوکری نہیں ملتی. لیکن اگر وہ ایک ہی جگہ ٹک کے کام کر رہے ہوتے تو 13 سال میں کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہوتے. تو کیا آپ نے ایسے لوگ دیکھے ہیں اپنی زندگی میں کہ جو قابلیت کے حامل ہوتے ہیں پر موڈ اور مزاج کی خرابی ان کو نیچے لے جا رہی ہوتی ہے؟ یہ آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے کہ آپ میں سے سب لوگ محسن نواز سے ملے ہیں، آپ نے کبھی موڈ اور مزاج کا مسئلہ دیکھا ان کے ساتھ؟ اللہ کی دین ہے نا، اللہ کی دین ہے. میں نے ان کو پچھلے 26 سال میں کبھی خراب موڈ میں یا مایوس نہیں دیکھا.
میں نے ان کو مطمئن دیکھا ہے، میں نے ان کو پریشان نہیں دیکھا. اور آپ کو پتہ ہے کہ ان کے 2 ہینڈی کیپس ہیں، وہ دیکھ نہیں سکتے، وہ چل نہیں سکتے، اور اس کے باوجود 25 سال میں وہ ایک ٹیلی فون آپریٹر کی جاب سے اب ایک بڑی آرگنائزیشن جو پاکستان میں پھیلی ہوئی ہے اس کے نمبر 2 پوزیشن پہ ہیں. گلہ کرتے بھی نہیں دیکھا، شکوہ کرتے بھی نہیں دیکھا. ان کی میموری اتنی اچھی ہے، اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ انہیں اپنے غم یاد نہیں رہتے. میموری ان کی بہت اچھی ہے، انہیں آوازیں یاد رہتی ہیں، ان کو باتیں یاد رہتی ہیں، اور ان کو ہسٹریز یاد رہتی ہیں، ان کو نام یاد رہتے ہیں. دیکھو اللہ تو سب پہ مہربان ہوتا ہے، پر انسان کے اپنے حصے کا جو کام ہے وہ بھی تو اس نے کرنا ہوتا ہے. لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ جو بہت بہت قابل لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے خراب موڈ کی وجہ سے اپنے لیے بہت مسائل پیدا کرتے ہیں. ان کو قابلیت کی وجہ سے اچھی نوکری ملتی ہے، گریڈ 23 کی نوکری ملتی ہے، تو وہ خراب کر لیتے ہیں اپنی نوکریوں کو.